بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ استعین۔ محترم حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اہم گوشوں میں سے ایک اہم گوشہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مشروب کو پیا کرتے تو آپ کس کیفیت کے ساتھ اسے پیا کرتے تھے، کن مشروبات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اس کی تفصیل گزشتہ درس میں گزر چکی ہے۔ اس درس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کے طریقے پر بحث ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی سیرت و شمائل کی بڑی دقیق تفصیلات محفوظ کر چھوڑی ہے۔ ایک محب و متبع رسول خدا کے لیے ان باتوں کا جاننا بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے پیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر یا پھر بیٹھ کر، اور کتنے سانسوں میں اسے ختم فرمایا کرتے تھے، ان ساری باتوں کو جاننے کے لیے ہمیں حدیث کی کتابوں میں چند اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ پہلی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب من زمزم وهو قائم، اخرجہ البخاری و مسلم و ترمذی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر پیا، کھڑے ہونے کی حالت میں پیا۔ ایک اور روایت آپ ہی کے واسطے سے کچھ اس طرح سے آتی ہے۔ آپ کہتے ہیں سقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے زمزم کا پانی پلایا تو آپ نے اسے کھڑے ہو کر تناول فرمایا، پیا۔ ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد کے اندر لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عام طور پر بیٹھ کر پینے کا تھا، اور صحیح حدیثوں سے یہی ثابت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے، بلکہ آپ سے یہاں تک ملتا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے والے ایک شخص کو یہ حکم دیا کہ وہ اس پانی کو اگل دے، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر بعض جگہوں پر پانی پیا ہے۔ ان ساری روایتوں کو دیکھتے ہوئے بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ کا فعل آپ کے قول کے لیے ناسخ ہے۔ بعض علماء کرام کا ماننا ہے کہ آپ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ یہ بیان کر سکیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی نفی حرام کی نفی نہیں ہے۔ بعض کے بقول آپ کے قول و عمل میں کوئی ٹکراؤ ہی نہیں، کیونکہ آپ نے کھڑے ہو کر جو پانی پیا وہ کسی مجبوری اور ضرورت کے پیش نظر پیا، نہ کہ اختیاری طور پر، کیونکہ آپ بئر زمزم کے پاس آئے، لوگوں کو اس میں سے پانی نکال کر پیتا ہوا پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران پانی طلب فرماتے ہیں، اور لوگوں نے آپ کو پانی کا ڈول اسی حالت میں تھما دیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا، کیونکہ ایسے موقع پر کھڑے ہو کر پانی پینے کی ضرورت تھی، اس لیے آپ نے ایسا کیا۔ انتہا کلام۔ یہاں پر ایک اصولی مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں تضاد ہو جائے تو آپ کے قول کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، اور فعل کو یا تو آپ کی ذات سے خاص مانا جاتا ہے یا پھر کسی وجہ پر محمول کیا جاتا ہے، جیسا کہ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ابن ماجہ اور ابو داؤد کی اور ترمذی کی اس طرح سے آتی ہے، کہتے ہیں ان عمرو ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشرب الماء قائما وقاعدا، یعنی عمرو ابن شعیب اپنے باپ و اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر دونوں حالتوں میں پانی پیتے ہوئے پایا، پانی پیتے ہوئے دیکھا۔ اسی طریقے سے اس موضوع سے متعلق انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت یوں آتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الاناء ثلاثا اذا شرب ویقول هو امرأ واروى، اخرجہ مسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب برتن میں پانی پیتے تو 3 سانس میں پیتے، اور فرمایا کرتے کہ یہ طریقہ پانی گھونٹنے میں زیادہ آسان اور
پیاس بجھانے کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس موضوع سے متعلق ایک اور روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے اس طرح کی ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کان اذا شرب تنفس مرتين، رواہ الترمذی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پانی پیتے دو مرتبہ سانس لیتے۔ اس میں اور پہلی روایت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ اس روایت میں صرف بیچ کے 2 سانسوں کو شمار کیا گیا ہے اور آخری سانس کو گنتی میں نہیں لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس موضوع سے متعلق ایک روایت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے یوں آتی ہے، کہتی ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشرب من فی قربۃ معلقۃ قائما فقمت الى فیہا فقطعته اخرجہ الترمذی فی الجامع، یعنی آپ کہتی ہیں کہ ان کے پاس ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لٹکے ہوئے مشکیزے کے منہ سے کھڑے ہو کر پانی پینے لگے، یعنی آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا، پھر آپ کہتی ہیں کہ میں نے اس مشکیزے کے منہ کو کاٹ لیا۔ بعین ہی اسی طرح کی روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر میں داخل ہوئے اور لٹکے ہوئے مشکیزے کے منہ سے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ انہوں نے بھی اس مشکیزے کا منہ والا جو ٹکڑا تھا اس کو کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا تاکہ اسے محفوظ رکھیں اور اس سے تبرک حاصل کریں۔ ان سابقہ روایتوں سے چند باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پانی پینے کی تلقین فرمائی ہے، البتہ بوقت ضرورت کبھی کبھی کھڑے ہو کر بھی آپ نے پانی پیا ہے۔ اس لیے عام حالات میں انسان کو بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، لیکن اگر کوئی ضرورت ہو تو اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پی لیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ حرام کا مرتکب نہیں کہلائے گا۔ اسی طریقے سے اس روایت سے یا ان روایتوں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانسوں میں پانی پیا کرتے تھے۔ بسا اوقات 2 سانس کا ذکر ہے لیکن اس میں تیسرے سانس کو شمار نہیں کیا گیا ہے، تو جب آپ پانی پئیں تو آپ 3 مرتبہ پانی کے برتن سے منہ ہٹائیں، سانس لیں، پھر اس کے بعد دوبارہ پئیں، پھر سانس لیں، پھر دوبارہ پئیں۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے ان روایتوں سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت پر نظر رکھتے تھے اور آپ کی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی تفصیل کو صحابہ کرام نے امت تک نقل فرمایا، اور یہ صحابہ کرام کی آپ سے سچی محبت کی دلیل ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استعمال کا کپڑا یا استعمال کی کوئی شے ہے تو اس شے کو بطور برکت کے انسان استعمال کر سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس بات کو ثابت کیا جائے یا یہ بات ثابت ہو کہ یہ حقیقت میں وہی چیز ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا تھا۔ آپ بذات خود بابرکت ایک شخصیت اور بابرکت نبی تھے، اور آپ کی استعمال شدہ جو بھی اشیاء تھی وہ ان سے بھی تبرک حاصل کرنا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی محمد الرسول اللہ کی سچی محبت عطا فرمائے، اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو اسی محبت پر ہمیں اس دنیا سے اٹھائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔